اسلامی تعلیمات کی جو اثرات ہیں انسان کے ذہن پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ وہ خوف و ہراس سے، تشکیک سے، ابہام سے نکل کر تیقن کی منزل پر آ جاتا ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ ان تعلیمات کا اطلاق جو ہے ہمارے معمولات زندگی پر ہو۔ یہ ایک بہت ہی اہم آج موضوع ہے جسے ہم اہمیت نہیں دیتے عام زندگی میں، لیکن دین کے کتنے فوائد ہیں آج آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، اور اس سے روگردانی کرنے میں کتنے نقصانات ہیں اس کے حوالے سے بھی آگہی فراہم کی جا رہی ہے۔ اچھا، وہ سب دین سے جو تعلق ہے اس کی ذمہ داری گھر کے سربراہ پر ہے یا ریاست کی ذمہ داری ہے؟ یہ آج کل ہمارے ہاں یہ ہے کہ ذمہ داریوں ہم دوسروں پر سونپنا بہت جلدی، کہ اس کی ذمہ داری ہماری تو ہے ہی نہیں کوئی۔ کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہمارا مذہب بڑا پیارا مذہب ہے، اس نے ان ذمہ داریوں کو بانٹ دیا ہے۔ اچھا، کسی ایک کے اوپر اگر ساری ذمہ داری ڈال دی جائے، اب گھر کی مثال لے لیں تو وہ نظام نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر بیوی کو سارے کام کرنے ہوں، باہر سے کما کے بھی لانا ہے، گھر کا نظام بچوں کو سنبھالنا نہیں ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو بانٹ دیا۔ کچھ ریاست کو دے دیے ہیں، کچھ علماء اسلام ہیں، کچھ ہر شخص کی ذمہ داری بنا دی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی ہوتے دیکھے تو ہو سکے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلے، اور زبان سے نہیں بدل سکتا تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ، تو حاکم اسلام جو ہے وہ دین کو نافذ کرے گا طاقت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں درہ لے کے چلے جاتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے جو بیع کے مسائل نہیں جانتا وہ ہمارے بازار کے قریب بھی مت آئے۔ جو تجارت کے مسائل نہیں جانتا وہ ہمارے بازار کے قریب نہ ہے۔ بازار کے قریب نہ آئے، تو وہ تاکہ عدل و انصاف ہو۔ اسی طریقے سے انویسٹیگیشن، رات کو اٹھ کر آپ کا سروے کرنا اور ایک ایک گھر کا تجزیہ کرنا، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے تو اس کی امداد کرنا، اور کوئی کرائم کر رہا ہے تو اس کو پکڑنا، یہ ان کی اپنی ذمہ داریوں میں ان کے شامل تھا۔ تو ایک تو یہ کہ یہ حاکم کا کام ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو نافذ کرے۔ پھر دوسری ذمہ داری علماء کی ہوتی ہے، اس میں علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، مشائخ ہیں۔ اسی طرح دین سے وابستہ جو بھی شخص ہے جو تبلیغ دین کے شعبے سے خاص طور پہ وابستہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ احسن طریقے سے دین کو لوگوں تک پہنچائے، اور اس میں جو رعایتی پہلو جتنے بھی ہیں فی زمانہ ان کو لوگوں تک ضرور ان کو بتائے۔ دین میں تشدد اور جبر والا معاملہ نہ رکھے۔ اگر کوئی شخص سخت مزاج رکھتا ہے، سخت عبادت کرنا چاہتا ہے زیادہ، تو اس کو اپنی ذات تک محدود رکھے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو مسلط نہ کرے۔ اگر آپ مسجد میں صلاۃ السلام پڑھنا چاہتے ہیں، 3 شعر پڑھ کے لوگوں کو جانے دیں۔ اگر آپ 50 شعر پڑھنا چاہتے ہیں تو خود دیوار کے کونے کے پاس جا کے پڑھ دیں، باقی سب کو جانے دیں۔ وہ ایسے کبھی نہیں کرے گا، وہ ساروں کو جمع کر کے رکھے گا، لوگ ٹائم دیکھ رہے ہوں گے، کوئی ایک پاؤں پہ کھڑا ہے، کوئی دوسرے پاؤں پہ، وہ پڑھے جا رہے ہیں، صحیح نہیں چلا جاتا۔ اچھا ایک پکڑے گا، پھر دوسرا پکڑے گا، پھر تیسرا پکڑے گا۔ تقریریں ہیں تو وہ 2.5 3 گھنٹے، دینی محافل ہو رہی ہیں لمبی، تو ان سب میں خیال رکھنا چاہیے۔ پھر جو ہر شخص کی ذمہ داری ہے اس میں شوہر ہے سب سے بڑھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کوئی ایسا ہوگا۔ اس میں پہلا حاکم اسلام، دوسرا پھر سرپرست ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری۔ پھر بیوی کی اپنی ایک ذمہ داری ہے کہ بچی جو ہے وہ تقریباً 9 سال تک اور لڑکا 7 سال تک ابتدائی پرورش ماں کے ذمہ رکھی گئی ہے کہ وہ کرے۔ اسی طریقے سے اور پھر شعبہ زندگی کے اندر ہے۔ تو اب اگر یہ ذمہ داری ہر شخص اپنے مقام پر پوری کر رہا ہو تو سب صحیح ہوگا۔ ہمیں حضرت نے مثال دی، وہ بالکل صحیح مثال تھی، باہر کے ملکوں میں آپ چلے جائیں، یہ شاید مفتی آصف صاحب نے دی تھی، کہ وہ لوگ ہمارے دین کو دین سمجھ کر تو نہیں لیکن عقلاً اچھا اور بہتر سمجھ کر نافذ کرتے ہیں، اور پھر ہر شخص اس میں کوآپریٹ کرتا ہے۔ آپ نے بھی عمر لاء کی بات کی تھی، اس میں کوآپریٹ کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ گورنمنٹ اپنا کر رہی ہے تو ہر شخص یہ سوچ کر، چاہے سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ نہیں مانیں گے تو ایسا نہ ہو فائن لگ جائے، کوئی لائسنس پہ پوائنٹ لگ جائے، لیکن ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوتا ہے نا۔ گھر میں سب جگہ ٹیچرز اپنی کر رہے ہیں، تو آپ اس معاشرے کو دیکھیے کتنا ایک مثالی معاشرہ ہے۔ اگر بغیر زبردستی کے ایک سوچ اور فکر بن جائے اور طبیعت اس طرف مائل ہو جائیں اور ہمارے اسلامی ملک میں سب چیزیں نافذ ہو جائیں، تو آپ سوچئے کہ کس قدر خوبصورت ماحول بنے گا۔ اب بھی ہم گھروں میں بند ہیں نا، اور بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کے اندر، خوف کیا ہے؟ نہیں جی باہر نکلیں گے پکڑیں گے، کسی کو مرغا بنایا ہوا ہے، کسی کے کندھے پر ڈنڈا، 3 4 ڈنڈے پڑے ہوئے ہیں بعضوں کے، مجھے بتایا قریب لوگوں نے۔ تو یہ خوف کی وجہ سے انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، حالانکہ یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، بالکل خلاف ہے، ہمارے طبیعتوں کے مزاج کے خلاف ہے۔ لیکن جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں سوشل ڈسٹینس بھی رکھنا ہے، اس میں نقصان کا پہلو ہے، اور کم از کم یہ کہ نقصان ہمیں پہنچے گا، تو زندگیاں بدل گئی نا۔ یہی چیز اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے، آخرت کے خوف کی وجہ سے، قرآن اور حدیث میں بیان کردہ وعیدوں کی وجہ سے ہم اپنی عملی زندگی میں
پیدا کر لیں اور اپنے اعمال کو اچھا کر لیں تو پھر ایک دم سلیقہ مند ایک معاشرہ اندر آئے گا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے، دوسرے کے اوپر نہ ڈالے، اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھے، باپ اپنی دیکھے، ماں اپنی دیکھے، دوست اپنا دیکھے، پیر اپنا دیکھے، استاد، اس طرح عالم، ایک مفتی، ایک ریاست چلانے والا، سب اپنے اپنا احتساب کریں اور پھر اس احتساب کے تقاضے کے مطابق تعلیمی شرح کے روشنی میں چینج لے کر آئیں تو انشاءاللہ معاشرہ بہت بہتر ہوگا۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ ہمارے ہاں خواتین کے حوالے سے جو ہے اب تو ماشاءاللہ بنات کے حوالے سے بھی بڑے مدارس میں اور بہت زیادہ ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اگر تاریخ کو دیکھیں، اپنے اگر گرد و پیش دیکھیں یا اور دیگر ممالک کے حوالے سے دیکھیں تو خواتین کو دین سے وابستگی یا دین کی تعلیمات کے حوالے سے اتنی ترجیح نہیں دی گئی، جبکہ ایک عورت جو ہے وہ ایک خاندان کو ڈیولپ کرتی ہے، وہ اس کی ایک ایسی پرورش اور نشوونما کرتی ہے کہ اس گھر کے جو بچے ہیں ان میں وہ تعلیم نظر آتی۔ کیا فرمائے گا خواتین میں جو ہے وہ دینی رجحانات اور دین سے وابستگی کے معاملات جو ہیں وہ کتنے ضروری ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ جی جیسے آپ نے خود اشارہ فرما دیا کہ ایک اگر عورت سلجھی ہوئی سنوری ہوئی ہو تو پورا گھر اس کا سنور جاتا ہے۔ یقیناً یہ الگ بات ہے، کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، بعض بچیاں دیندار ہوتی ہیں، شادیاں ایسے گھرانے میں ہو جاتی ہیں جہاں سب ذہنی طور پہ آزاد ہیں، اور اگر وہ کوئی پابندی نافذ کرنا بھی چاہتی ہے، کچھ بیان کرنا چاہتی ہے تو اس کو ملانی وغیرہ کہہ کے روک دیا جاتا ہے، ایسا ماحول بھی ہے۔ لیکن اگر ایک بچی اچھے انداز سے تعلیم حاصل کرے اور پھر حکمت کو سیکھے، کس جگہ جا کر کیسے تبلیغ کرنی ہے، شوہر کو کیسے دین کے سانچے میں ڈھالنا ہے، ساس کی خدمت کر کے کیسے اس کو اپنا بنا کر پھر اس کے ذریعے دین کو نافذ کرنا ہے، یہ چیزیں اگر بچیوں کو سکھا دی جائیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس لیے اچھا ایک بیچ میں ہماری بات چلی تھی، آپ نے شاید آصف صاحب سے حضرت سے کویسچن کیا تھا کہ لوگ بعض اوقات دینی تعلیم کو دیکھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، دنیاوی فائدہ کیا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ دینی جب ہم تعلیم کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری چیزوں سے کٹ کر آپ دین کی تعلیم حاصل کریں۔ کس نے کہا ہے؟ بالکل میں تو کہتا ہوں آپ ڈاکٹر ہیں عالم بھی بنیں، عالم بھی بنے، آپ انجینئر ہیں عالم بھی بنیں، بہت اچھی بات ہے، آپ پروفیسر ہیں عالم بھی بنیں، دین کے دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے، بزنس مین ہیں عالم بھی بنیں۔ واہ واہ واہ، تو آپ ایک طرف آپ کے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے درجات بلند، اور جو آپ کو خوف تھا کہ دین کے ذریعے میری معیشت پر یا معاشرت پر فرق نہ پڑے، وہ بھی خوف ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ اگر اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا فیوچر بنا دیں، آپ محنت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں اور ان کے لیے روزی کے ایسے اسباب مقرر کر لیں، مہیا کر دیں کہ بچہ پھر دین کو اس چیز کے لیے استعمال کرنے کا محتاج ہی نہ ہو، وہ دین کی خدمت کرے اور اپنے آرام سے دنیاوی معاملات اس کے چل رہے ہوں۔ یہ ایک پری پلاننگ اگر انسان کرے اور اچھے انداز سے روڈ میپ بنا کر چلے تو سب چیزیں پاسبل ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسی طرح میں کہتا ہوں بچیوں کو آپ دنیاوی تعلیم بھی پڑھائیں، انہیں ہنر سکھائیں، ساتھ ساتھ دین بھی سکھائیں، پھر وہ بچی دین اور دنیا کے علم سے مزین ماں جب اپنے بچوں کی تربیت کرے گی تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بات ارشاد فرمائی۔ اور دین ہمیں اس بات سے نہیں روکتا کہ ہم عصری تعلیم حاصل کریں، بالکل نہیں روکتا، ضرور حاصل کریں، اچھے انداز میں اس کو اسپیشلائز کروائیں، ضرور کروائیں، لیکن دین کی سمجھ بوجھ ضرور ہونی چاہیے۔ دین کے دروازے آپ کی زندگیوں پر اور آپ کی معاملات زندگی پر بند نہیں ہونے چاہیے، چونکہ جب دین آ جائے گا آپ کے معاملات زندگی میں، آپ کے پروفیشن میں، تو مزید نکھار آ جائے گا، اس میں کوئی تنزلی کی طرف آپ نہیں جائیں گے بلکہ ترقی کی طرف آپ کی زندگی جائے گی انشاءاللہ۔ اور خواتین کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے فرمایا، بڑی کمال بات ارشاد فرمائی کہ جب ایک لڑکی، ایک بچی جب تعلیم یافتہ ہوگی، یعنی کہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوگی، تو وہ جس گھر میں جائے گی وہ گھر بھی یقیناً اس گھر کے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں گے، اور اس گھر میں مزید جو نسل آئے گی وہ بھی دین کے احکامات سے ضرور آراستہ اور پیراستہ ہوگی۔